دنیا کے لیے فاطمہ کو بھیج دیا، اور خود حسن کا شاہکار تھا، دنیا کو اپنا حسن دکھانے کے لیے حسن کو بھیج دیا، اور جو خود قدیم الاحسان تھا اور دنیا پہ اپنا احسان دکھانے کے لیے حسین کو بھیج دیا۔ بڑا سلامت ہے، آباد شاد ہے، آپ کی زندگیاں بڑا خوبصورت سن رہے ہیں۔ وہ اللہ نام تجویز کرتا ہے۔ دیکھیے ہم اگر کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو اس نام کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ اس کے اوپر اس نام کی حقیقت جو ہے نا آپ میرے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مزاج سے خوب واقف نہ ہوں، لیکن میرا یہ انداز ہوتا ہے کہ میں جو بات دینا چاہتا ہوں وہ بات سمجھا کے دوں تاکہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ ہم جو نام رکھتے ہیں اس نام کی اصل پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس کے معنی کی حقیقت پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہماری توجہ ہوتی تو ہم جس بچے کا نام اسد رکھتے ہیں تو پھر وہ ڈرتا کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں گے جی؟ ہم نے جس بچے کا نام، اگر ہم جو نام رکھتے ہیں، فرض کریں ہم نے اگر کسی بچے کا نام سائم رکھا، روزے دار، اور وہ بچہ بڑا ہو کے روزے نہ رکھے تو کیا نام رکھیے اس میں نام رکھنے والے کی غلطی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارے ہاں میں اور ظاہر ہے کہ ظاہر کو دیکھ کے، کیونکہ ہمیں معصوم نے یہ کہا ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ آئے تو اس کے لیے اچھا نام انتخاب کرو، اور پھر فرمایا اچھا نام ہم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو نام رکھتے ہیں اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہوتا، مگر اللہ جو نام رکھتا ہے اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور اس نام کے ذریعے سے دنیا کو اس وجود کی حقیقت بنانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی ذات کا نام محمد رکھا، پھر چاہے ساری دنیا جوڑ بھی جائے پھر بھی محمد میں کوئی عیب نہیں تلاش کر۔ اللہ نے کسی کا نام رکھا ہے، پھر چاہے دنیا ساری مل کے کسی کو بلندی پہ بٹھاتی رہے مگر علی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ نام کی حقیقت ہے، نام کی حقیقت ہے۔ آل محمد کے جو نام اللہ رکھتا ہے ان ناموں کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ معصومین میں، اہل بیت کے گھروں میں آنے والے ہر فرد کا نام جب اللہ کے ہاں سے آتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد کی اب طریقے تھکے ہوئے تانوں کو سننے والا مصطفیٰ اس کے گھر میں پہلی خوشی آئے اور اس کا نام اللہ نہ رکھے؟ جی اب اللہ نے نام رکھا، اور نام ایسا رکھا کہ جس کے متعلق امام صادق کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا، سب مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے جی، تھک کے نہیں سنیں گے، میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں۔ امام صادق کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کہا مولا لما سمیت فاطمہ، تو فاطمہ، مولا یہ تو بتائیے کہ آپ کی جدہ کا نام جو اللہ نے فاطمہ رکھا ہے، یہ فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے ہم حقیقت نہیں بتا سکتے، ہمیں حکم یہ ہے کہ در معصوم پہ آ جاؤ، تمہیں حقیقت مل جائے گی۔ ہم بھی دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ دنیا والوں اگر حقیقت چاہتے ہو نا تو در اہل بیت پہ آنا ہوگا، اس لیے کہ دنیا کو در اہل بیت پہ جو نہ آئے، دنیا کو وہ امام نہیں مل سکتا تو امتی بنا اہل بیت کے کیسے بچ سکتا ہے؟ جی ہم در اہل بیت پہ حاضر ہوئے، امام نے فرمایا اچھا، کہا سنو، انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتمو بمعرفتها، توجہ میری جانب رہے، کہا کہ سنو کیوں ہماری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا، کیونکہ تمام مخلوقات عالم کو اللہ نے ہماری جدہ کی معرفت سے روک کے رکھا ہے، یعنی کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہماری جدہ کی معرفت حاصل کر سکے۔ جب کسی مخلوق کے اندر علی کے گھر میں آنے والی علی کی زوجہ کی معرفت نہیں آ سکتی تو وہ علی جو جلی کا مظہر ہے اس کی معرفت کیسے آ سکتی؟ جی مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں کہ اللہ نے نام رکھا تمام مخلوقات کو
آقا زادی کی معرفت سے روک کے رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک اور جملہ سن لیجئے کہ قرآن نے اللہ نے ایک اور مقام پہ ایک جگہ پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ جی آج کچھ لوگوں نے بڑا پورے پاکستان کے اندر شور مچایا ہوا ہے جی کہ امہات المومنین کی یہ توہین کرتے ہیں، یہ امہات المومنین کو عزت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم توہین نہیں کرتے، ہم تو حقیقت بتاتے ہیں، اس کا مس گائیڈ آپ کرتے ہو، غلط استعمال آپ کرتے ہو۔ اور پھر ایک اور نعرہ لگا جی کہ جیسے سارے مومنوں کی ام المومنین مائیں ہیں ویسے ہی جناب سیدہ کی بھی ماں ہے، یہ نعرہ لگا تو ان کی بھی ماں ماننا چاہیے۔ اور بڑے شور و زور سے یہ تقریری ہونے لگی کہ سب ہی برابر ہیں، تو جب سب برابر ہیں تو جب سب کی مائیں ہیں تو پھر ان کی بھی مائیں ہونی چاہیے۔ کیوں اس زور میں لگے ہوئے ہو کہ سب برابر ہیں، سب کے لیے ایک جیسے ہیں، سب کے لیے ایک جیسے ہیں؟ بھائی اللہ نے جنہیں اپنی طرف سے زمین پر ہر مخلوق کے لیے حجت بنا کر بھیجا، جب اپنی بنائی ہوئی حجت کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے برابر نہیں ہیں، بعض افضل ہیں بعض مفضول ہیں، جب اللہ کی بنائی ہوئی حجتیں برابر نہیں ہو سکتی تو تیرے بنائے ہوئے کمی کیسے برابر ہو سکتی؟ اچھا میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس مقام پر خدا نے یہ کہا تو کسی بندے نے امام صادق سے پوچھا کہ اے یبن رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، کیسے فضیلت عطا کی، کیسے درجہ دیا؟ توجہ رہے، اب میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، توجہ میری جانب، کیسے فضیلت دی، کیسے رتبہ دیا؟ میرے مولا نے سر اٹھا کے مسکرا کے فرمایا کہ سن، اگر سننا چاہتا ہے کہ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت کیسے دی، کہا کہ جس کے پاس جتنی ہماری جدہ کی معرفت آتی تھی اللہ اس کا رتبہ اتنا بلند کرتا جاتا تھا۔ جی یعنی اللہ نے نبیوں کو رتبے عطا کیے کس کے صدقے میں؟ آقا زادی کے طفیل۔ توجہ ہے نا میری جانب، آقا زادی کے طفیل۔ اب عزیزان گرامی قدر یہ آقا زادی معمولی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہ سب برابر ہیں، ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہے جی اصحاب و اہل بیت برابر ہیں تاکہ ہر جگہ سے برابری ہو جائے۔ ہم بڑے ہی ادب سے یہ عرض کریں گے کہ ہم بڑے مؤدب ہیں، اس لیے کہ ہم اس خاندان کے ماننے والے ہیں کہ جو ادب کی تربیت دیتے ہیں۔ جی ہم اس خاندان کے ہم بڑے مؤدب ہیں، ہم مؤدبانہ آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ دنیا میں غلط فہمی نہ پھیلائیے۔ ساری دنیا کی مائیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں اور ساری دنیا کی اولادیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، سارے صحابی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، ساری صحابیات ایک جیسی ہو سکتی ہیں، ساری امہات ایک جیسی ہو سکتی ہیں، مگر کوئی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ جی پوری ذمہ داری سے، کیوں؟ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی عالم اسلام کا مفتی، مولوی، تابعی، صحابی، سب کے لیے یہ جملہ ہے۔ کہیں سے مجھے روایت کسی کا جملہ کہیں سے کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ اللہ نے، توجہ میری جانب رہیں گے، میرا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، توجہ میری جانب، میری اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی دور علاقے کا سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ چلے پڑھ رہے ہیں مسکین پڑھنے دو، ہوں میں بھی سید ہوں، مسکین ضرور ہوں، یا علی مولا سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی قدر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ سارے برابر ہیں، مگر میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی آقا زادی جیسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرے مومنین بڑے زیرک ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں، مومنین کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان تک پیغام آپ کے ذریعے امانتاً کہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، پورا عالم اسلام متفق علیہ ہے کہ قرآن نے اعلان کر کے بتایا کہ میرا حبیب جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے کرتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا حبیب اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتا یہاں تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ جی
جی یہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ نبی جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی سے بولتا ہے. تو جب نبی بولتا اللہ کی وحی سے ہے پھر کرتا بھی وہی ہے جو اللہ کی وحی سے ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی جن خواتین کو جس کے برابر کرنا ہے, جس کو جو مقام دینا ہے, آپ اپنی مرضی سے دیجئے, مگر یاد رکھیے کوئی بھی سیدہ جیسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پورے عالم اسلام کی مجھے کوئی خاتون بتا دیجئے کہ جس کے لیے اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو کے فاطمہ جیسا استقبال کرتا ہو. سیدہ جیسے استقبال کرتا ہوں. اور جب بھی جناب سیدہ داخل ہوتی تو پروردگار کی آواز آتی, میرا حبیب اٹھ استقبال کر, اور دنیا کو بتا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ وہ ہستی ہے جو صفات پروردگار کا مظہر بن کے دنیا میں آئی ہے. جی صفات پروردگار کا مظہر بن کے دنیا میں آئی ہے. اور عزیزان گرامی قدر, کمال جاؤں اس ہستی پر, کوئی معمولی ذات نہیں ہے. دنیا میں یہ مقام, یہ منزلت کسی کو حاصل نہیں ہے. جب دنیا والوں نے نبی کو ابتری کے تانے دیے نا, تو نبی رحمت للعالمین تھے, کسی کو کچھ کہہ تو سکے نا, لیکن دل میں رنجش تھی. اور پروردگار اپنے محبوب کی رنجش کو جان گیا, اور جب جان گیا تو پھر کہا حبیب ہم سے ملاقات کے لیے آؤ. توجہ رہے. یہ 28 رجب پیچھے گزری ہے, 27 رجب, جو بیدار ہیں میرے ساتھ ذرا سفر کریں گے. کہا کہ حبیب ہم سے ملاقات کے لیے آؤ. اب اللہ کا حبیب رات کے اندھیروں میں اپنے پروردگار کے دیدار کو چلا ہے. جی اپنے پروردگار کے دیدار کو چلا ہے. جملہ بدل کر کہوں کہ آج جز اپنے کل کی طرف چلا ہے. جی توجہ رہے. یا ایک اور جملہ کہہ دوں کہ آج جز اپنے جز کو اس مقام پہ دیکھنے جا رہا ہے. اب عزیزان گرامی قدر, جب اللہ نے بلایا تو بلانے کے بعد کہ حبیب ہم نے تمہیں اتنی زحمت دی, یہاں تک بلایا, بلانے کا کوئی مقصد تھا کہ پروردگار تو رب ہے, تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے. پروردگار تو حکم دیتا, زمین پہ جبرائیل کے ذریعے پہنچا دیتا, آواز پروردگار اینا میرا حبیب. یہ کچھ ایسا تھا, پیغام ایسا تھا, کچھ ایسا تھا کہ میں جسے زمین پر نہیں بھیج سکتا تھا. اللہ نے کہا قرآن میں نے زمین پر بھیجا, وہی میں نے زمین پہ نازل کی, حدیث قدسی میں نے زمین پر بھیجی, اپنے پیغامات میں نے زمین پر بھیجے, جبرائیل کو میں نے زمین پر بھیجا. لیکن حبیب یہ کچھ ایسا تھا کہ جسے لینے کے لیے تجھے آنا ضروری تھا. پہلے جو بھی تھا اسے مجھے زمین پر دینا ضروری تھا. اب یہ جو ہے اسے تجھے لے کے جانا ضروری ہے, لیکن اسے عرش سے لے کے جائے گا. پروردگار کیا ہے کہ حبیب جب بھی تو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو لوگ تجھے ابتری کا تانا دیتے ہیں. اب میں تجھے تحفہ دینے لگا ہوں, یہ تحفہ لے جا اور اپنے ابتر کو دکھا دے کہ ابتر میرا حبیب نہیں بلکہ قیامت تک تیرے دشمن کی نسل ابتر ہو جائے. تیرے دشمن کی نسل ابتر ہو جائے گی. اب عزیزان گرامی قدر, عطا کیا ہوا؟ میں نے یہاں تک جملے بڑے ادب سے لائے تاکہ میں بات سمجھا سکوں. عطا کیا ہوا؟ آپ ظاہر ہے اپنے علاقے کے سارے بڑے ہی باعزت لوگ بیٹھے ہیں. اگر آپ ہی میں سے کسی نوجوان کو آپ کے علاقے کے MPA کی طرف سے کال آئے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کو انعام سے نوازنا چاہتے ہیں. توجہ رہے, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو انعام سے نوازنا چاہتے ہیں. وہ نوجوان اگلے دن MPA صاحب سے ملنے گئے اور بتا کر گئے جی کہ MPA صاحب نے مجھے فون کر کے بلایا ہے کہ ہم آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو انعام سے نوازنا بھی چاہتے ہیں. اب سارے علاقے میں خبر پھیلی کہ ہمارا نوجوان MPA سے ملے گا اور انعام لے کر آئے گا. اب وہ نوجوان گیا تو MPA صاحب نے انعام میں 5 روپے والی پنسل دے دی. تو جو ہے نا آپ کی انعام میں انعام ہوتا ہے, لیکن انعام میں 5 روپے والی پنسل دے دی. اب کیا حیثیت, اب وہ پلٹ کے آیا, پورا علاقہ انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے MPA سے ہمارا نوجوان مل کے آیا اور کوئی انعام و اکرام لایا ہے. ظاہر ہے دینے والا MPA ہے.
لینے والے کی حیثیت نہیں دیکھتا، دینے والا اگر کریم ہو وہ عطا کرتا جاتا ہے۔ جی 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 توجہ فرمائیے گا۔ اب کہا، جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا، بڑے شوق سے کہا، جی بتائیے کہ آپ کو ایم پی اے صاحب نے کیا دیا؟ اب وہ خود شرم کے مارے کیا بتائے، لیکن یاد رکھیے کہ جس کو بھی وہ بتائے گا نا کہ مجھے ایم پی اے نے یہ دیا، لوگ اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، اسے برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ ایم پی اے کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، کتنا بڑا عہدہ تھا، کتنا بڑا رتبہ تھا، لیکن دیا کیا؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ لیکن دیا کیا؟ اب توجہ میری جانب رہے، عام بندہ نہیں ہے، عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوق ہے جس کا تعارف اللہ نے جس کو اپنے وجود کا تعارف کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ توجہ میری جانب، وہ جو وجود خدا کا تعارف بن کے آئی، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے، ہستی بھی معمولی نہیں ہے، وہ ہستی ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور لینے جس کے پاس جا رہی ہے وہ رب العالمین ہے۔ اب اسے عطا کچھ ایسا کرنا چاہیے جو رب العالمین کے شان کے مطابق ہو، رحمت للعالمین کی بھی شان کے مطابق ہو۔ آواز پروردگار آئی، حبیب میں ہوں رب العالمین، تو ہے رحمت للعالمین، اور جو میں تجھے عطا کر رہا ہوں یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ سیدۃ النساء، سیدہ کی عظمت میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ تھک تو نہیں رہے؟ اب عزیزان گرامی قدر، وہاں سے یہ عطا ہوئی، وہاں عطا ہوئی رسول کو آقا زادی۔ اب پھر لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جملہ سنیے گا کہ جی آپ لوگ بہت توہین کرتے ہیں، آقا زادی کی عظمت بیان کرتے ہیں مگر کسی ام المومنین کی عظمت آپ ممبر سے بیان نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہے، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہی بیان کرتے ہیں جو رسول بیان کرتے رہے۔ جی توجہ ہے نا، ہم وہی بیان کرتے ہیں جو رسول بیان کرتے رہے، اور جو رسول نے ہمیں دیا ہم نے وہی بیان کیا۔ کہا جی کہ آپ کو بتانا چاہیے، اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جیسے ام المومنین سارے مومنین کے لیے، مومنات کے لیے مائیں ہیں، ویسے وہ جناب سیدہ کے لیے بھی ماں ہیں۔ ہم نے کہا ہم اپنی امت کو، ہم اپنے لوگوں کو، ہم اپنے مومنین کو یہ ضرور بتائیں گے کہ سیدہ کون ہے اور ام المومنین کون ہے۔ توجہ میری جانب رہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے مؤدب لوگ ہیں، میں بار بار کہوں گا کہ ہم بڑے مؤدب لوگ ہیں۔ ہم نے درس ادب در اہل بیت سے لیا ہے، اور ہم نے ادب سجدہ کر کے لیا ہے۔ جی دنیا کا کوئی بھی بھکاری کسی در پہ جاتا ہے وہ بھیک ایسے مانگتا ہے، مگر یہ ہمیں ہی اعزاز حاصل ہے کہ ہم جب بھی در اہل بیت پہ کچھ مانگنے گئے پہلے سجدہ کیا۔ ہم نے دنیا والوں کو بتایا کہ جو وجود کا سب سے بلند مقام ہے، جب تک وہ آل محمد کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا تب تک تمہاری اصلیت واضح نہیں ہوگی۔ اپنی حقیقت بیان کیا کرو، جھکو در اہل بیت پہ، اپنی نسلوں کو تربیت دو کہ نسل در اہل بیت پہ جھکنا ہماری عبادت ہے، ہم پہ واجب ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر ہم سے بار بار کہتے ہیں آپ توہین کرتے ہیں، آپ توہین کرتے ہیں، آپ توہین کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنے لوگوں کو کبھی درست بھی بتا دیا کرو۔ وہ سیرت النبی جو تمہاری الماری میں پڑی ہے کبھی اسے کھول کے پڑھو تو صحیح۔ توہین کی کس نے تھی؟ ام المومنین کی توہین ہم نے نہیں کی، ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے آج تک کسی بھی ام المومنین کی توہین نہیں کی، بلکہ تاریخ گواہ ہے، اور یہ تاریخ چیخ چیخ کے بتائے گی کہ کون ہے کہ جس نے ام المومنین کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر سے اٹھ کے باہر نکلے، اور کون ہے کہ جس نے اسے عزت کے ساتھ واپس گھر میں واپس اسے تکریم کے ساتھ واپس بھیجا۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر یہ کہتے ہیں، اب جملہ سن لیجئے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا ہم کیسے کریں؟ قرآن اس بات کو نہیں مانتا، کلام رسول اس بات کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں امت تمام مومنین کے لیے مائیں ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ مومنین کے لیے مائیں ہیں۔ اچھا تو رسول کیا کہتے ہیں
तमाम उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कुरान ये कहता है कि वो मोमिनीन के माए हैं, वो मोमिनीन की माए हैं। जरा थोड़ा बेदार होंगे, वो मोमिनीन की माए हैं। अब वो कहते हैं जी कि जैसे सब की माए हैं वैसे वो जनाब सैयदा की भी तो माँ हुई ना। तो मैंने कहा जरा रसूल से भी सुनिए, क्योंकि रसूल तो वही बोलता है जो कलाम खुदा है। इधर जब अल्लाह ने कहा कि नबी की बीवियां उम्मत की माए हैं, तो उधर ज़बाने खुदा ने ये बयान दिया कि अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा तो अपने बाप की भी माँ है। जिसे रसूल अपनी माँ कहे वो मोमिनीन में शामिल नहीं होती। और अज़ीज़ान गिरामी कदर जुल्म की इंतहा यह है कि दुनिया की कम ज़र्फी है कि अज़मत जनाब सैयदा को समझ नहीं पाई। और अगर अज़मत जनाब सैयदा दुनिया पे अया हो जाती, दुनिया को पता चल जाती, क्योंकि मार्फत का इदराक तो हमारे बस की बात नहीं है। इसहाक आज़ादी की मार्फत हम हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान में मौजूद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कहा कि बेशक हमने लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, मगर तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। कोई बंदा आया इमाम सादिक की खिदमत में आके पूछा, मौला ये लैलतुल क़द्र से मुराद कौन सी रात है। कहा क्या तलाश कर रहे हो। कहा मौला ये बताइए कि ये लैलतुल क़द्र से मुराद कौन सी रात है जो इतनी बाज़मत है, जो इतनी बुलंद है। कहा रातों में कहाँ तलाश कर रहे हो, तुम्हें लैलतुल क़द्र रातों में नहीं बल्कि हमारी जद्दा की जात में मिलेगी। यानी लैलतुल क़द्र हमारी जद्दा की जात में मौजूद है। इदराक के मार्फत जनाब सैयदा मुमकिन नहीं है, मगर अजमत जनाब सैयदा अगर दुनिया समझ जाती तो आज 1400 साल बाद शिया यूं मट्टी पे बैठ के न रोते। अजीजो, मौला के अज़ादारो, गमखारो, मजलिस अज़ा में अपने आंसुओं से अपने रूह को बावजू करने आए हुए अहले बैत के चाहने वालों, मेरा जी चाह रहा है कि वो 28 रजब को जो मदीना छोड़ के जा रहा है ना, उसको जाते जाते माँ का पुरसा भी दे जाएं कि मौला माँ का पुरसा लेके जाओ ना, आकाज़ादी का पुरसा लेके जाओ। आपके गुलाम हाजिर हुए हैं ताकि आपको पुरसा दें। जा रहे हो, कुछ मसाइब हम भी बयान करते हैं, मौला सुन लीजिए कि हमने सुना है कि आकाज़ादी पे बड़ा जुल्म हुआ। अजीज़ो, एक रिवायत सुन लीजिए। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा के साथ चलते चलते एक मकाम पे रुक गए और इमाम हसन ने रोना शुरू किया। रोते 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 ज़मीन पर बैठ गए। जब रोते रोते ज़मीन पे बैठे ना, तो इमाम अली ने पकड़ा, कहा बेटा हसन क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ इस मकाम पर जो मेरा बेटा रोते रोते ज़मीन पर बैठ गया। रोते हुए इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं, बाबा ये वो मकाम है जहाँ मेरी माँ खड़ी थी और एक जालिम ने ऐसा अजरे रिसालत दिया कि जब मेरी माँ ने चेहरा सीधा किया तो मेरी माँ की आंख सुर्ख हो चुकी थी। अजरुकुम इंदल्लाह, अजरुकुम इंदल्लाह। मौला किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो, मुसीबत की वो घड़ी भी आई कि जब जालिमों से न रहा गया ना, तो एक झुरमट की सूरत में दर बतूल पर आए और आके दरवाजे पे दक्कुल बाब करने लगे। दक्कुल बाब नहीं करने लगे, बल्कि यूं कहूं कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। या अमीर कायनात उठ के आने लगे तो आकाज़ादी ने कहा, या अली आप बैठिए, मैं जाती हूं, इसलिए कि मेरा तारुफ इनको करा कर गए हैं रसूल। अब जो आकाज़ादी आई है ना, तो पूछा कौन, काली को बाहर भेजो। आकाज़ादी ने कहा पहचानो, इस घर में रसूल की बेटी रहती है। ये वो घर है जहां रसूल भी बिना इजाजत से नहीं आया करते थे। का बेशक रसूल की बेटी रहती है तो रहे, मगर हमें अली चाहिए। आकाज़ादी ने फिर कहा कि पहचानो, ये वो दरवाज़ा है जहाँ पर रसूल दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह का कुरान पढ़ते थे, लेकिन कोई तवज्जो न की गई। फिर आकाज़ादी ने रोना शुरू किया। अहले मक्तल ने लिखा कि आकाज़ादी का रोना बुलंद हुआ,
پہلی مرتبہ آقازادی نے جب رونا بلند کیا نا تو پہلی مرتبہ مدینے والوں کی کانوں میں رسول کی بیٹی کے رونے کی آواز آئی. جو ہی آواز آئی نا تو قدم لرز گئے. مسلمانوں نے قدم کھینچنا شروع کیے, پیچھے چلنے لگے. وہ جو ان سب کو جمع کر کے لایا تھا نا, صاحب منتہی الاعمال والا لکھتا ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں ایک خط شام میں بیٹھے ہوئے ایک لعین کو لکھا تھا, اور اس خط کے اندر لکھا کہ جب میں در علی پر آگ اور لکڑیاں لے کر گیا اور رسول کی بیٹی جب دروازے کے پیچھے آئی اور رسول کی بیٹی نے جب رونا شروع کیا نا تو یہ کہتا ہے کہ میرے قدم لرز گئے, میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. میں ڈر کے پیچھے ہٹنے لگا کہیں ابھی مجھ پہ عذاب نہ آ جائے. کہ یہ تصور کر رہا تھا کہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بغض علی نے مجبور کیا. میرے چہرے پر غصے کے آثار بلند ہونے لگے اور میرا چہرہ سرخ ہوا. میں نے جلدی سے دروازے پہ آگ پھینکی. اب دروازے پہ شعلے بلند ہونے لگے. جو ہی دروازے پہ شعلے بلند ہوئے, جلتے ہوئے دروازے کو میں نے لات ماری. اب جو دروازہ گرا ہے نا, میں بڑے ادب سے پڑھنے لگا ہوں کہ رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آ گئی. اب جو درمیان میں آئی نا تو ایک مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ یہ ظالم داخل ہونے لگا تو داخل ہوتے ہوئے اس نے پاؤں دروازے پہ نہیں مارا. عربی کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی ضرب ماری جائے تو اسے کہتے ہیں ضربہ, یعنی ایک مرتبہ مارنا. لیکن عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رکالا, یعنی کسی جگہ پہ پاؤں رکھ کے مسل دینا, کسی جگہ پہ پاؤں رکھ کے مسل دینا. اب اہل مقتل نے لکھا لے کے رکالا بے رجلے ہی کہ اس ظالم نے اپنے پاؤں سے دروازے کو مسلنا شروع کیا. جلتا ہوا دروازہ تھا, دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی تھی. یا آواز آئی, یا ام ایمان خذینی, ام ایمان مجھے سہارا دو, میری پسلیاں ٹوٹ چکی. اجرکم اندل, اجرکم اندل. مولا کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو بس یہیں پہ ایک منزل سمجھانا چاہتا ہوں. آقازادی نے کہا ام ایمن خذینی, ام ایمن مجھے سہارا دو, میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. یہ جملے ایران کے خطیب ممبر پہ بی بی معصومہ قوم کے حرم کی مسجد کے ممبر پر پڑھ رہے تھے. یا وہ مجلس ختم ہو گئی, یا وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک ستون کے ساتھ لگا رو رہا ہے, مسلسل روئے جا رہا ہے. وہ اتر کے اس کے پاس آئے, کہا کہ اے عزادار مجلس ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, تم کیوں رو رہے ہو؟ پلٹ کر اس نے کہا قبلہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر کسی کی پسلی کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے نا تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ابھی آپ نے ممبر سے پڑھا ہے کہ آقازادی فرماتی کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی, میں اس لیے رو رہا ہوں. اگر کسی مرد کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اسے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے, اور جس کی ساری پسلیاں ٹوٹ چکی اللہ جانے وہ سانس کیسے. اجرکم عند اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے. اب ایک منزل بڑھائیے. ادھر ظالموں نے مولا امیر کائنات کو لیا, میں بڑے ادب سے پڑھوں گا. مولا امیر کائنات کو لیا, ایک رسی میں ایسے لیا جیسے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی کو لیا. عزادارو اب علی کو لے کے جانے لگے نا تو ایک مرتبہ آقازادی کی نگاہ پڑی. آقازادی کو اپنے سارے درد بھول گئے. جب سارے درد بھول گئی نا جلدی سے آ کے اپنے وارث کا دامن تھاما. وارث کا دامن تھام کے کہتی ہے اور تم نے میرا پہلو زخمی کیا, میں بھول جاؤں گی. تم نے میری پسلیاں توڑی, میں بھول جاؤں گی. تم نے میرا دروازہ گرایا, میں بھول جاؤں گی. بنا اذن تم میرے گھر میں داخل ہوئے, میں بھول جاؤں گی. اگر علی کو چھوڑ دو گے, یا ایک ظالم نے آگے بڑھ کے کیا کہ اہل مقتل نے لکھا کہ ضربہ علی لحیت, میں بڑے ادب سے ترجمہ کروں گا کہ اس ظالم نے اپنے ہاتھ سے رسول کی بیٹی کے چہرے اقدس پہ اجر رسالت دیا. آقازادی زمین پر گر گئی مگر علی کا دامن نہ چھوڑا. جب علی کا دامن نہ چھوڑا تو اس ظالم نے کہا کون فض جلدی کر رسول کی بیٹی سے ہاتھ چھوڑا. کون فض ملعون نے اپنا تازیانہ بلند کیا. تازیانہ ایسا بلند ہوا کہ نہ صرف آقازادی کا ہاتھ چھوٹا بلکہ آقازادی غش کھا کے زمین پر گر گئی. اب جو آفاقہ ہوا, کیا دیکھا علی موجود نہیں ہے. کہا ام ایمن یہ بتاؤ
میرے سر کا تاج کہاں ہے؟ کہا کہ مسلمان اسے لے گئے ہیں۔ اب عزادارو آقا زادی نے کہا جلدی سے مجھے میری چادر دو، چادر لی، کہا مجھے میرے بابا کا امامہ دو، امامہ لیا۔ اب آقا زادی چل پڑی ہیں اپنے بابا کے روزے کی جانب، بابا کے روزے پر آئی ہیں نا، رو کر ایک ہاتھ بابا کی قبر پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا، رو کر کہا بابا مسلمان میرے گھر پر آئے، میں چپ رہی، بابا مسلمانوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی، بابا میں چپ رہی، بابا مسلمان بے نظیر میرے گھر میں داخل ہوئے، میں چپ رہی، بابا انہوں نے میری پسلیاں شکستہ کی، بابا تیری بیٹی چپ رہی، بابا انہوں نے مجھے تماچے مارے، تیری بیٹی چپ رہی، بابا ظالم نے مجھے تازیانہ مارا، میں چپ رہی، بابا اب علی کو لے کر آئے ہیں، اب اگر علی پہ تلوار چلی تو تیری بیٹی سر کے بال کھولے گی، تیری امت کے لیے بددعا کرے گی۔ یہ جملے کہنے تھے، اہل مقتل لکھتے ہیں کہ یہ مسجد نبی کے در و دیوار بلند ہوئے، امیر کائنات کی آواز آئی سلمان جلدی کرو، رسول کی بیٹی کو روکو نہیں تو امت نابود ہو جائے گی۔ اجرکم عند اللہ زادارو، بس آخری منزل ہے۔ اب آئے سلمان روتے ہوئے، ہاتھ باندھ کے کہا آقا زادی وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ بد دعا نہیں کرنی۔ اب آقا زادی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کے واپس چلی، اپنے وقت کے امام کو لیا، گھر کو جا رہی ہیں۔ میں دست بستہ یہ کہوں گا آقا زادی آپ پہ بڑی مصیبتیں آئی، آپ نے بڑے مصائب دیکھے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، آقا زادی آپ کو تازیانہ لگا تھا، آقا زادی ظالم نے آپ کو اجر رسالت آپ کے چہرہ اقدس پہ دیا تھا، لیکن آقا زادی پھر بھی آخری وقت میں آپ اپنے امام کو تیغ کے نیچے سے بچا کے لے آئی تھی۔ ہائے میں قربان جاؤں آپ کی بیٹی پر کہ جب 11 محرم کو شام غریباں کے ظلم سہ کر گنج شہداء میں آئی تو اپنے بھائی کا لاشا دیکھ کے کہتی ہے انت اخل حسین، وہ میرا ماں جایا حسین کیا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔